بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین کرام، پچھلے درس میں آپ نے نماز کی فرضیت اور اس سے متعلق چند باتیں سماعت فرمائی تھیں. آج کے اس درس میں ایک دوسرا مسئلہ ہے، اور صاحب کتاب نے مسئلہ نمبر 5 کے طور پہ یہ بات ذکر کی ہے کہ ہجرت سے قبل یعنی معراج میں 5 وقت کی جو نماز فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعت تھی، اور ہجرت کے بعد 4 رکعت نماز فرض ہوئی. یعنی نماز کے رکعات کے سلسلے میں اس کی فرضیت کے بارے میں 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ، جب نماز کی فرضیت ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 رکعتیں ہی نماز فرض کی تھیں، سفر اور حضر دونوں میں. چاہے مسافر ہو شخص یا غیر مسافر، تمام نمازوں کو 2 رکعت ہی پڑھنی تھی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ سے آپ جب مدینہ آ گئے، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی نمازوں کو 4 رکعت سوائے مغرب کے، جو کہ شروع ہی سے 3 رکعت تھی، تو ان نمازوں کو جو ہجرت سے پہلے 2 رکعت تھیں مغرب کے علاوہ، کیونکہ مغرب ابتدا ہی سے 3 رکعت فرض ہوئی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہجرت کے بعد ان نمازوں کو جو 2 رکعت تھیں 4 رکعت فرض قرار دیا. اسی سلسلے میں مؤلف کتاب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث دلیل کے طور پر اس مسئلے کے تحت پیش کیا ہے. وہ حدیث ہے، عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت فرضت الصلاة رکعتین ثم هاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأول، رواہ احمد والبخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مکہ میں معراج کی رات 2 رکعت نماز فرض ہوئی. ہجرت کے بعد 4 رکعت نماز فرض ہوئی. البتہ سفر کی نماز پہلے حکم یعنی 2 رکعت کے مطابق ہی رہی. یہ روایت احمد اور بخاری، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. مسند احمد اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. سامعین کرام، اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کی فرضیت رکعت کے متعلق 2 مرحلے سے گزری ہے. پہلا مرحلہ جس میں 2 رکعت نماز فرض ہوئی تھی اور مغرب 3 تھی. دوسرے مرحلے میں تمام ان نمازوں کو 4 رکعت فرض کی گئی، سوائے سفر کے جو اپنی اصلی حالت پر برقرار رہی، اور مغرب جو 3 رکعت تھی اس کی فرضیت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں برقرار رکھا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمام
امت مسلمہ کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور ان نمازوں کی متابعت، محافظت اور اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔